السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 148 تا 152 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد فانكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ناانصافوں کا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کی بات۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ اس کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جنگ احد میں کفار کی ہزیمت کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو تیر انداز تھے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو ہزیمت ہو چکی، اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں؟ چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض نے کہا مرکز مت چھوڑو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاکید حکم فرمایا کہ تم اپنی جگہ قائم رہنا، کسی حال میں مرکز نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آئے، مگر لوگ غنیمت کے لیے چل پڑے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سے کم اصحاب رہ گئے کہ مرکز چھوڑ دیا اور غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یعنی کفار کی ہزیمت، جو مرکز چھوڑ کر غنیمت کے لیے چلا گیا،
جو اپنے امیر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہ کر شہید ہو گیا، اور مصیبتوں پر تمہارے صابر و ثابت رہنے کا امتحان ہو کہ خدا کے بندو میری طرف آؤ، یعنی تم نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے آپ کو غم پہنچایا تھا، اس کے بدلے تم کو ہزیمت کے غم میں مبتلا کیا۔ جو رعب و خوف دلوں میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور امن و راحت کے ساتھ ان پر نیند اتاری، یہاں تک کہ مسلمانوں کو غنودگی آ گئی اور نیند نے ان پر غلبہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے، پھر چھوٹ جاتی تھی، اور وہ جماعت مومنین صادق الایمان کی تھی جو منافق تھے اور وہ خوف سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مومنین کو منافقین سے اس طرح ممتاز کیا تھا کہ مومنین پر تو امن و اطمینان کی نیند کا غلبہ تھا، اور منافقین خوف و ہراس میں اپنی جانوں کے خوف سے پریشان تھے، اور یہ آیت عظیمہ اور معجزہ باہرہ تھا۔ یعنی منافقین کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور شہید ہو گئے، اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا، فتح و ظفر قضاء و قدر سب اس کے ہاتھ ہے۔ منافقین اپنے کفر اور وعدہ الہی میں اپنا متردد ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ چلے آنے پر متاسف تھے، اور ہمیں سمجھ ہوتی تو ہم گھر سے نہ نکلتے، مسلمانوں کے ساتھ اہل مکہ سے لڑائی کے لیے نہ آتے، اور ہمارے سردار نہ مارے جاتے۔ پہلے مقولہ کا قائل عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے، اور اس کا مقولہ کا قائل معتب بن کثیر۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہمیں اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس کلام مقدس کا جو یہ پیغام ہے، جو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو پھیلانے کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور اس حصہ ڈالنے کی شکل یہ ہے کہ آپ اس میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور اس سے استفادہ کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقربا کو ضرور اس سے روشناس کریں کہ اس طرح کا ایک چینل چل رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے قرآن پاک سے استفادہ حاصل کر سکیں، قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ کسی ایک بھی انسان کے ہدایت کا سبب بن گیا، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم دن قیامت سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔